چوائس. حکومت نے تو کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں لگائی تھی، یہ تو آپ کا لالچ ہے. چھوٹا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ نے سود قرضہ لیا، یہ تو آپ کا چوائس ہے. چھوٹے کاروبار سے بھی 2 وقت کی روزی تو مل ہی جاتی، نہ ملتی 1 وقت کی مل جاتی. لیکن تم نے بچایا، اپنی بساط کو پھیلایا ہے، سود کی بنیاد پر پھیلایا ہے، یا تم نے رکھ دیا ہے یہ فکس ڈپازٹ اور کھائے جا رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ تو تمہارا اپنا چوائس ہے، یہ کوئی نظام کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو جہاں بھی آپ کا اختیار ہے اس کو ترک کرنا لازم ہے. اگر یہ ترک نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں خود، اگلی بات کا فائدہ کوئی نہیں. ایک وہ سود ہے جس سے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے، اس میں تو عذر ہوگا، اس کا علاج تو ہوگا اجتماعی توبہ کے ذریعے سے. انفرادی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام تو میں آج ہی کروں. مجھے اپنا مکان بیچ کر چھوٹے کسی مکان میں رہنا پڑے، کوئی حرج نہیں. آخر جن کی جھونپڑی میں زندگی گزرتی ہے، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے. اور جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے، مرنا انہیں بھی پڑتا ہے. چاہے امریکہ میں کتنی دفعہ جا کے آپ آپریشن کرا لیں، وہ موت جو ہے آخر شاہ حسین کو بھی آئی گئی ہے، وہ شاہ فہد کو بھی آئی جائے گی، آج نہیں تو کل آنی ہے. کوئی محل، کوئی قلعہ جو ہے وہ موت کا دروازہ نہیں روک سکتا. تو زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی. اسی طرح پردہ، ستر اور حجاب، کوئی قانون اس ملک میں ابھی تک ایسا نہیں بنا ہے کہ جس نے آپ کو پابند کیا ہو کہ برقع اتار کے پھینک دو. اگر آپ نے اتارا ہے تو خود اتارا ہے. ایسے بھی ملک ہیں اس وقت موجود ہیں، مسلمان ملک ہیں، یہاں برقع تو کیا اسکارف پہننے کی اجازت نہیں ہے. ترکی میں قانون ہے، یہ ایک وقت میں برقع اتار دیا گیا قانوناً، انگریزی لباس لازم کر دیا گیا قانوناً، عربی میں اذان ممنوع کر دی گئی قانوناً. لیکن ہندوستان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، پاکستان میں تو نہیں ہوا. یہاں جو شکل ہوئی ہے کہ جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. غالباً یہ تو غربت کی علامت تھی. اسی شہر کراچی میں، یہ 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ہمارا دفتر ابھی ایک ہی ہوتا تھا، چھوٹا سا جو اب بھی ہے، بنس روڈ پر. میں اس دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 2 نوجوان آئے میرے پاس. آئے تھے مراد آباد سے، روئے ہیں دھاڑے مار مار کر کہ ہم اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. 2 باتیں دیکھ کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے. پردہ نام کی شے تو پاکستان میں رہی نہیں. نمبر 2، پانی کی طرح پیسہ بہتا دیکھا ہے ہم نے اس شادی میں، جبکہ وہ کوئی ہمارے پھوپھا جو ہے کوئی زیادہ اونچے طبقے کے آدمی نہیں ہے. پانی کی طرح پیسہ بہ رہا شادی کے اندر. جبکہ ہمارا حال یہ ہے، جب وہاں کی ایجوکیشن پالیسی بدل گئی، ہندی ہی زبان ہو گئی، اب مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنے طور پہ مکتب کھول لیں تاکہ اردو میں انہیں کچھ قرآن بھی پڑھا دیا جائے، کچھ اردو سکھا دی جائے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم مکتب کھول سکیں. اپنے ایک ملی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ابتدائی تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور یہاں شادیوں کے اندر پیسے بہائے جا رہے، دھاڑے مار کر رہے ہیں. یہ حال ہے، یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ. تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں جو چاہے غلط ہے طے کریں. توبہ کا تقاضا مرین یہ ہوگا، put a stop to it، full stop، ختم. اے اللہ جو ہو گیا معاف فرما دے، آئندہ نہیں ہوگا. یہ توبہ آپ نہیں کرتے تو آگے کی مرحلے کی باتیں تو پھر بہت دور کی باتیں. یہ ہے دی prerequisite، دی فرسٹ اسٹیپ. اب اجتماعی توبہ کی طرف قدم بڑھے گا. ایسے لوگ مل جل کر ایک طاقت بنے. اکیلا مار کھا جائے گا، جڑ کر طاقت بن جائیں گے تو اس کی کامیابی کی توقع ہوگی. وہ بوڑھے باپ نے جو اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے کہا تھا، وہ لکڑیوں کا گٹھا لایا گیا، وہ چھپڑیوں کا ایک ایک کو تو توڑ دیا، کہا ایک کو ذرا باندھ دو.
اب توڑو، اب نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ سبق دیا تھا کہ اگر تم جمع رہو گے تو کوئی دشمن تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر تم علیحدہ علیحدہ ہوگے تو دشمن ایک ایک کر کے تمہیں کھا جائے گا۔ جب تک جمعیت، علیکم بالجماع لا اسلام الا بالجماع، جماعت کی شکل میں، ایسے لوگ جو یہ توبہ کر چکے ہیں، ورنہ بھیڑ جمع کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ انفرادی توبہ کر چکے ہوں وہ جمع ہوں، وہ منظم ہوں، وہ مل کر ایک طاقت بنے، وہ نظام باطل کے خلاف جہاد کرے۔ دیکھیے لفظ قتال میں نے استعمال نہیں کیا، جہاد۔ جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا، سورہ عنکبوت میں آپ نے پڑھا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مکے میں کون سا جہاد تھا؟ تلوار سے نہیں تھا، جہاد بالقرآن، سورہ فرقان میں آیا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ یہ جو ہے جہاد دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، یہی پیغام عام کرے، اس کے لیے وسائل صرف کرے، اس لیے یہ وقت کھپائیں، اور اس دعوت کو عام کرنے کے لیے پہلے قرآن پڑھیں سمجھیں تاکہ آگے سمجھا سکیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن جو ہے براہ راست آپ خود اس سے متعارف ہوں، مستفید ہو رہے ہیں براہ راست، کوئی بیریئر درمیان میں ترجمے کا بیریئر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، تذکیر کریں قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کریں اس قرآن کی، تاکہ لوگوں کے اندر یہی جذبہ ابھرے، یہی ارادہ پیدا ہو، اسی طرح وہ توبہ کریں، اور اس طریقے سے وہ توبہ کرنے والوں کی التائبون العابدون الحامدون، یہ جو سورہ توبہ کی 2 آیات آئی ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ پورا لائے عمل ہے ہمارے پاس، لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ التائبون، خود توبہ کرنے والے، خود رجوع کر چکے ہوں، خود اللہ سے معافی مانگ چکے ہوں اپنے سابقہ کیے دھرے کی، اور آئندہ کا عہد مسمم کر چکے ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگا، پھر وہ جڑے، ایک طاقت بنے، باطل کے خلاف جہاد کریں۔ اس جہاد کا عنوان ہوگا نہی عن المنکر بالید، بدی کے خلاف جہاد ہے، کسی شخص کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ اشخاص کو بدلنے سے ہمارا معاملہ نہیں بدلتا۔ گاؤں آمد کے خر رفت کے خر آمد کے گاؤں رفت، کیا فرق پڑا؟ بے نظیر چلی گئی، نواز شریف آ گئے، نواز شریف چلے گئے، پھر بے نظیر آ گئی، کیا فرق واقع ہو؟ کچھ نہیں۔ وہی منافقت، وہی کفر، کھلم کھلا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اولئک هم الظالمون، وہی تو مشرک ہے۔ اولئک هم الفاسقون، وہی تو ہے باغی، سرکش۔ یہ سارے فتوے ہمارے اوپر جو کہ تو لگ رہے ہیں۔ ان حوالوں سے یہ نہی عن المنکر بالید، قوت کے ساتھ، لیکن یہ مرحلہ کب آئے گا؟ جبکہ معتدب تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہوں۔ یہ تائبون، ایک دو سے تو بات نہیں بنے گی نا، اکیلے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک کہ انہیں ایک جماعت نہیں مل گئی۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، 2 نبی موجود ہیں، لیکن قوم نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہی تاریخ رک گئی، پروسیس رک گیا۔ جب تک وہ جماعت نہ ہو، معتدب نہ ہو۔ یہ ہے عمل اجتماعی توبہ کا۔ اگر معتدب تعداد میں لوگ انفرادی توبہ کر کے پھر منظم ہو کر یہاں کے نظام کو بدل دیں، یہ ہوگی اجتماعی توبہ، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اب بھی اللہ کی وہی نعمتیں، اللہ کے وہی احسانات، اللہ کی وہی مدد، اللہ کی وہی نصرت، فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، یہ دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔
رات ہی میں تقریر کر رہا تھا لانڈی میں، سب سے بڑی غلطی یہ 50 برس کیوں گزر گئے، اس کا الزام واقعہ یہ ہے کہ میں نہ قائد اعظم کو دیتا ہوں نہ اس وقت کی مسلم لیگ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے ملک بنوا دیا، یہی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اس وقت کی ملت اسلامیہ ہندیہ کے 2/3 کو ہندو اکثریت کے دباؤ سے بچا لیا۔ اب تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا معاملہ، آپ کی اکثریت تھی، آپ اگر چاہتے کچھ تو کیوں نہ ہو جاتا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پھر مجرم ہم ہیں، ایک ایک فرد مجرم ہے، جو چلے گئے وہ بھی مجرم تھے، جو ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ لیکن ان مجرموں میں کچھ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑا جرم کیا، اور یہ جرم کیا ہے؟ جنہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے انتخابات کا راستہ اختیار کر لیا۔ تم ہٹو، ہم آئیں گے، ہم اسلام لائیں گے۔ ہمالائن مسٹیک، کوہ ہمالیہ جیسی غلطی۔ دیکھیے تاریخی حقیقت ذہن میں رکھیے، جب تک جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کسی الیکشن میں نہیں آئی تھی، مولانا مودودی حالانکہ تحریک پاکستان میں پاکستان کی تحریک کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہ ہلکے سے ہلکا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ تنقیدیں بھی کی تھی، مخالفت بھی کی تھی، لیکن کم سے کم یہ کہ ساتھ نہیں دیا تھا۔ پاکستان میں آنے کے بعد دستور اسلامی کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، سب نے تائید کی، اس لیے کہ جماعت اسلامی اس وقت تک کوئی حریف، اپوزیشن کی حریف پارٹی نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، لہذا سب نے تائید کی، مسلم لیگیوں نے تائید کی، سب سے بھرپور تائید کرنے والے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کے رکن تو نہیں تھے، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، حاکمیت اللہ کے لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ سن 49 کا واقعہ ہے، 50 میں اور اگلا معجزہ ہو گیا، یہ قرارداد مقاصد معجزے سے کم نہیں ہے۔ 20ویں صدی کا وسط، دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، اور یہاں 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، حاکمیت اللہ کے لیے۔ اگلے سال اس سے بڑا معجزہ، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ٹاپ کی مذہبی قیادت، 31 علماء نے 22 نکات دے دیے، یہ ہے اسلامی دستور کے متفق علیہ ہمارے مابین، go ahead and frame the constitution on the basis of these 22 points۔ آج تو خواب نظر آتا ہے کہ کیا واقعی شیعہ سنی جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا دیوبندی بریلوی جمع ہو؟ وہ تو بریلوی نہ معلوم کتنی شاخوں میں پھٹ گئے، دیوبندی پتہ نہیں کتنی شاخوں میں پھٹ گئے، اہل حدیث نہ معلوم کتنی جماعتوں میں اور جمعیتوں میں پھٹ گئے۔ یہ میں آپ کو سن 50 کی بات بتا رہا ہوں۔ 31 علماء ٹاپ کے، مفتی شفیع صاحب بھی تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا احسان الحق تھانوی بھی تھے رحمت اللہ علیہ، شیعوں میں جعفر مجتہد، بڑے ٹاپ کے مجتہد وہ بھی تھے، حافظ کفایت حسین ان کا ٹاپ کے ذاکر تھے وہ بھی تھے، اہل حدیث ٹاپ کی قیادت تھی، بریلوی ٹاپ کی قیادت تھی، یہ سب کے سب لوگ۔ سن 51 میں جماعت اسلامی نے انتخابات میں چھلانگ لگائی اور اب دین کو قومی مسئلہ نہیں، پارٹی ایشو بنا دیا۔ ظاہر بات ہے اب دوسری پارٹی مخالفت کرے ہی کرے، یہ تو آپ کا پارٹی ایشو ہے، اب اس کے حوالے سے آپ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ دیکھیے میں نیت پر حملہ نہیں کر رہا، کیا ہے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ بہت سادہ سی بات نظر آئی، اگر اسلام کے نام پر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں، اکثریت ہو جائے، ہماری حکومت بن جائے، ہم اسلام کو نافذ کر دیں گے، قانون بنا دیں گے، سو سمپل۔ لیکن دھوکہ کھا گئے، غلطی ہو گئی، اور پھر اس میں جس کو کہتے ہیں ایڈنگ آئل ٹو دی فیول ٹو دی فائر، اب آپ نے جو اس آگ کے اندر اور جلتی پر وہ تیل جھونکا، وہ کیا؟ پہلے تو جماعت اسلامی اکیلی تھی، اب یہ JUI بھی آ گئی ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی، JUP بھی آ گئی ہے، یہ اہل حدیث بھی آ گئے ہیں، تو وہ اسلام جو ہے وہ 4-5 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور لازمی اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ہر حصے کو کہنا پڑا ہمارا اسلام اصلی ہے، باقی سب نقلی ہے۔ وہاں سے وہ فرقے وارانہ چپکلش جو ہے اس میں شدت پیدا ہوئی،
اور جو بھی اسلام کے بحیقات تھے ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے، اور راج کرے گا خالصہ، اور کرے نہ کوئی۔ یہاں جو ڈنکا بجا وہ سیکولر پارٹیز کا بجا۔ یہ ہے المیہ ہمارا عملی جگہ پر میدان میں۔ اس کا حل اب کیا ہے، جس کی آپ نے اخبارات میں بھی اشتہار پڑھا ہوگا۔ دیکھیے، ایک میری آپ سے بات ہے انفرادی سطح پر، انفرادی توبہ نمبر 1، اور پھر اس کو اجتماعی توبہ تک پہنچانے کے لیے ہر شخص داعی بننے کا فیصلہ کر لے۔